میں ایک ماڈرن لڑکی تھی اور میری شادی ایک غریب مولوی سے ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتا جبکہ گھر میں اچھا کھانا تک نہ تھا۔ تنگ آ کر ایک دن میں اپنے سابقہ بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی اور حرام زندگی گزارنے لگی۔ لاکھوں خرچ کرتی کہ اسی طرح 10 سال گزر گئے اور پھر مجھے کینسر ہو گیا۔ جب یہاں کے سب ڈاکٹر نے میرا علاج کر دیا تو میرا بوائے فرینڈ مجھے علاج کے لیے مجھے لندن لے گیا۔ وہاں کے سب بڑے اور مہنگے ڈاکٹر نے میرا علاج کرنے کی حامی بھر دی تھی۔ جیسے ہی میں نے ڈاکٹر کو دیکھا اور میرا دماغ چکرا کر رہ گیا، کیونکہ وہ تو میرے سابقہ شوہر میں سے کسی وقت شیشے کی طرف کھڑی بے یقینی سے اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ کسی زمانے میں میرے خوبصورت چہرے پر لاکھوں لڑکے مرتے تھے، مگر آج کوئی میرے چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا۔ میری خوبصورت آنکھیں اس وقت حلقوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ تو کوئی اور ہے، وہ تو بہت خوبصورت ہوں، میں بھی ابھی حسین و جمیل ہوں۔ میں نے اپنے بال دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیے اور زور زور سے چیخنے لگی۔ شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دکھ ہو رہا تھا کہ بھری جوانی میں ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور کامران مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب بھی ہو گئی اور اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم ابھی تک یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ سامان اٹھاؤ اور نکلو میرے گھر سے، میں مزید تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میں یہاں سے نکل گئی تو کہاں جاؤں گی؟ مت بھولو کہ ایک لمبے عرصے تک میں تمہیں کھلاتی رہی ہوں اور اب جب تمہاری باری آئی ہے تو تم میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ میں جو دل کرے وہ کر سکتا ہوں اور جہاں تک تمہارے کھلانے کی باری ہے تو تمہیں اس مقام پر بھی میں نے ہی پہنچایا تھا۔ اب جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ الماری میں کوئی چیز ڈھونڈنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا دل مجھ سے بھر گیا ہے اور اب یہ کس طرح سے مجھ سے جان چھڑا رہا ہے، مگر میں نہیں، اتنی جلدی اس کی جان نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ایک لمبا عرصہ میں نے اس پر کمائے ہوئے پیسے لٹائے تھے۔ کافی دیر تک میں اسے دیکھتی رہی اور اپنے لیے کوئی لباس پسند کر رہا تھا۔ یقیناً آج پھر اس نے کسی لڑکی کو ملنے کے لیے جانا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اپنی عزت نفس سائڈ پر رکھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ نے کہا کہ مجھ سے صرف ایک احسان کر دو کہ اگر میں تم پر احسان نہ کروں تو تم میرا کیا بگاڑ لو گی؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس ذلیل انسان کو منہ نوچ ڈالوں، مگر بے بسی کی انتہا تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے غصے پر قابو پایا۔ جیسے جیسے میرا کینسر بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے میرے غصے میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اور اس بات کا دکھ مجھے ساری زندگی رہے گا۔ تم صرف ایک چھوٹا سا کام کرو، مجھے میرے سابقہ شوہر کے گھر سامنے چھوڑ دو، پھر اس کے گھر بعد میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی اور کبھی بھی تمہاری طرف پلٹ کر نہیں دیکھوں گی۔ میری بات سن کر وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا اور اس طرح سے ہنسا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی ہو۔ میں نے تمہیں کوئی لطیفہ نہیں سنایا بلکہ صرف اور صرف تم سے ایک چھوٹی سی مدد کرنے کے لیے کہا ہے۔ مجھے تو اس بات پر ہنسی آ رہی ہے کہ تم اپنے سابقہ شوہر کے پاس واپس جانے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ وہ بی بی، یہ سوچ تمہارے ذہن میں کیسے آ گئی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ گی، اس سے معافی مانگو گی اور وہ تمہیں معاف کر دے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ وہ تو تمہارے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود ہی سب کچھ دیکھ لوں گی۔ تم صرف اور صرف مجھے اس کے گھر کے سامنے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ احسان بھی کر دیتا ہوں۔ تمہیں اس کی ایک چھوٹی سی قیمت چکانی ہوگی۔ جب میں نے اس کی نظروں کی سمت دیکھا تو اس کی نظریں میرے گلے میں پڑے سونے کے چین پر تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور خاموشی سے وہ چین اتار کر اسے دے دی۔ فی الحال اس کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا اور کہنے لگا کہ وہ واقعی ہی مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کی بہت ہی مزہ آیا۔ پچھلے گزارے ہوئے 10 سال میری زندگی کے سب سے خوبصورت سال تھے۔
میرے اوپر تم نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، چلو اس کا بدلہ بھی چکا دوں گا۔ میں تمہاری قبر پر جا کے فاتحہ پڑھاؤں گا۔ ویسے بھی تمہیں مرنے کے بعد اس سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ہنسنے لگا۔ میں اسے کہا کہ اتنا زیادہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا پتہ کہ کل کو تمہاری موت اس سے پہلے کی ہو۔ مزید کچھ کہتی کہ میرا منہ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا اور اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ خبردار، جو تم نے میرے سامنے میرے مرنے کا نام لیا تو میں ابھی نہیں مروں گا، ابھی میں نے لمبی زندگی ہے۔ اب ہنسنے کی باری میری تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کسی زمانے میں میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی کہ ایک لمبی زندگی جیوں گی اور بوڑھی ہو کر مر جاؤں گی، لیکن دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا۔ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہوں جس کا علاج بھی ناممکن ہے۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے آنسو بہانے لگی۔ چلو اب زیادہ نحوست پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں تمہارے شوہر کے گھر کے سامنے چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا تمہیں اس کے گھر کا پتہ ہے؟ پتہ معلوم ہے؟ میں نے تیزی سے ہاتھ میں سر ہلایا۔ کچھ دن پہلے ہی میری ایک دوست سے بات ہوئی تھی، میں نے اس سے کہا کہ ایک ہی اپنے شوہر کا پتہ نکلوایا تھا، لیکن جب سے اس نے مجھے بتایا دیا تھا تب سے اس نے میرے ساتھ رابطہ بھی ختم کر دیا تھا۔ دوبارہ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو نمبر ہی نہیں مل رہا تھا، اس کا نمبر بند تھا۔ پھر اس نے میرا نمبر تبدیل کر دیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ یہ گاڑی میں نے اس سے پچھلے ہی سال اپنی محنت کی کمائی سے لا کر دی تھی، اور اب مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اگر میں وہ سارے پیسے اس پر ضائع نہ کرتی اور اپنے لیے بچا کر رکھ لیتی تو آج میں اس کی محتاج نہ ہوتی۔ اتنی غور سے میری گاڑی کو مت دیکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری نظر اسے بھی کھا جائے۔ میں نے انتہائی غصے سے کامران کی طرف دیکھا جو حباست سے ہنس رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ زیادہ لڑکیوں کے چکروں میں مت پھنسو، دین کی طرف بھی توجہ دو۔ بی بی، میں تمہاری ذہنی حالت سمجھ سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تم اس وقت صرف اور صرف جنت کا طلبگار ہو، لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جنت اتنی آسانی سے ہی نہیں ملتی، بلکہ جنت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تم اپنی زندگی کے پچھلے سالوں پر نظر ڈالو، تم کتنی قربانیاں دی ہیں خدا کے لیے۔ بس کر جاؤ، اپنا منہ بند کر دو، مجھے تم سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ کامران کی باتیں مجھ پر بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی اور میرے دل میں خوف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے خاموش رہنے کو کہا۔ مجھے ویسے بھی تم سے بات کرنے کا شوق نہیں ہے، تم خود ہی مجھے بار بار مخاطب کر رہی ہو۔ اب اس نے اپنی توجہ گاڑی کی طرف مبذول کر لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں ایک بہت بڑے گھر کے سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ چند لمحوں تک تو میں اس گھر کو دیکھتے ہی رہ گئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ میں نے کامران سے پوچھا کہ یہ کیا واقعی اس مولوی کا گھر ہے؟ یقیناً تو مجھے بھی نہیں آ رہا، یہ اس غریب مولوی کا گھر ہے۔ رکو، مجھے یہاں رک سے پوچھنے دو۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اتر گیا۔ جب اس نے چوکیدار سے پوچھا تو چوکیدار نے اس کی شک کی تصدیق کر دی۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ کامران مجھے کہنے لگا کہ ابھی اگر تمہارے شوہر نے تو قبول کر لیا تو پھر تو تمہاری لاٹری نکل آئے گی، لیکن میری دعا ہے کہ وہ تمہیں قبول نہ کرے اور تمہیں کتے کی موت مرو۔ اس نے بری ہی بے رحمی سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ یہ سوچ کر پچھتا رہی تھی کہ اس سے تو اچھا تھا اپنے شوہر کے پاس ہی ٹھہر جاتی، کم از کم میرے ساتھ یہ سب کچھ تو نہ ہوتا۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ چند لمحوں تک تو وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ بی بی جی، آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ جلدی سے اندر چلیں۔ چوکیدار کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں سے زمین نکل گئی ہو۔ یا تو وہ مجھے کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا یا واقعی ہی مجھے جانتا تھا۔ میرے حلق میں آنسو کا گولا اٹک گیا تھا۔ مجھے اتنی اہمیت نہیں تھی میں اس سے پوچھ سکوں کہ مجھے کیسے جانتا ہے۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں ایک خوش فہمی پال لی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اس سے پوچھوں اور میری خوش فہمی دور ہو گئی تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوگی۔ میں تمہارے صاحب سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ چوکیدار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور کہنے لگا کہ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ جب بھی اس گھر میں آئیں تو میں آپ کی انتہائی عزت کے ساتھ اندر لے جاؤں۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پا گئی۔
وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ ارے بی بی جی، آپ کو کون نہیں جانتا، چلیں باقی معلومات آپ اندر سے دیکھ لیجیے گا۔ اگر ساری باتیں یہیں پر ہو گئیں تو آپ کا سارا تجسس خراب ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گھر کے اندر بھیج دیا۔ میں حیران اور پریشان اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ گھر میری سوچ سے بھی زیادہ حسین تھا۔ گھر میں ہمیشہ ہی خوابوں دیکھا تھا۔ میں پوری زندگی محنت بھی کرتی تب بھی کبھی بھی اس طرح کا گھر بنانے میں کامیاب نہ ہو سکتی تھی جو گھر میرے شوہر نے 10 سالوں میں بنا لیا تھا۔ اس وقت مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ میں ابھی بھی اپنے شوہر کی بیوی ہوں۔ جب میں نے اسے چھوڑ کر گئی تھی تب میں نے اسے طلاق نہیں لی تھی۔ یہ بات سوچ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے جب مجھے اپنے بوائے فرینڈ کا خیال آتا تو میری ساری خوشی خاک میں مل جاتی۔ اچانک ہی ایک نوکرانی وہاں پر چلی آئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ بی بی جی، آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ جلدی سے اندر آئیں، چل کر بیٹھیں۔ میں بیٹھے ہوئے ابی صاحب کو جا کر خوشخبری سناتی ہوں۔ اس نے انتہائی عزت کے ساتھ مجھے بیٹھک میں جانے کے لیے کہا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیٹھک میں چلی گئی۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ دھاڑیں مار مار کر روؤں۔ جس شخص کی عزت کو میں نے خاک میں ملا دیا تھا، آج اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اس گھر میں مجھے احترام دیا جا رہا تھا۔ واقعی ایک ناکام عورت ثابت ہوئی تھی، اور جو نہ تو ایک اچھی بیوی بن سکی اور نہ ہی ایک اچھی ماں بن سکی اور نہ ہی ایک اچھی بیٹی بن سکی۔ میں زندگی کے ہر مقام میں ہر کامیابی ہو گئی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ تو اس بات کا ہو رہا تھا کہ میں اللہ کی اچھی بندی بھی نہیں ہوں۔ میں نے ہمیشہ ہی اللہ کی حدود کو توڑا تھا اور ہمیشہ ہی ایسے کام کیے تھے جس سے مجھے منع کیا گیا تھا۔ اس سب میں کبھی کبھار تو مجھے لگتا تھا کہ زیادہ تر کردار میرے قریب موجود لوگوں کا ہے، جنہوں نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ امی ہمیشہ ہی مجھے اس بات کی نصیحت کرتی تھیں کہ لوگوں کا چناؤ بہت ہی عقل مندی اور سمجھداری سے کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو اپنے اس آس پاس رکھنا چاہیے جو لوگ آپ کی قدر کرنا جانتے ہوں، جو آپ کو اس عزت دینا جانتے ہوں، اور سب سے بڑی اور اہمیت بات یہ ہے جو آپ کے دین کی حفاظت کرنا جانتے ہوں۔ تب اماں کی باتوں کو میں سیریس نہیں لیتی تھی، لیکن اب معلوم ہوا کہ باتیں مجھے شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں پلٹ کر دیکھ سکوں۔ قدموں کی آواز سنائی دی تو میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آج بھی ویسی ہی چمک دے رہی تھی۔ کندھے پہ عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے تھے، اور پھر اس نے جو بات کی وہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ امی، میں نے اس کے غریب مولوی سے شادی نہیں کرنی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، لیکن اپنی زندگی میں ایسا انسان کی وجہ سے ضائع نہیں کروں گی۔ میں اماں کے سامنے بیٹھی ضد کر رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ سے ایک امیر شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے خواب دیکھے تھے، چونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور میں یہی سوچتی تھی کہ میرے لیے محل کے شہزادے کا رشتہ آئے گا۔ بکواس بند کرو، تمہارے ابا کا فیصلہ ہے اور تم ابا کو اچھی طرح سے جانتی ہو۔ جب وہ ایک بار کسی بات کو کر دیتے ہیں پھر وہ اس بات سے نہیں مکرتے۔ اس کے علاوہ وہ ان لوگوں کو بھی زبان دے چکے ہیں۔ بات سن کر میرے رونے لگی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ کیا میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتے ہیں؟ بیٹا، میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کر رہی، بلکہ تم پر تو ایک بہت بڑا احسان کر رہی ہوں۔ کیا تم نہیں جانتی کہ تمہاری آخرت سنور جائے گی؟ میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ فی الحال تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مجھے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ آخرت کے بارے میں اس وقت سوچوں گی جب میں مر جاؤں گی۔ میں نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگلے ہی دن وہ مولوی 2-3 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ اماں تیزی سے کمرے میں آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح ہے۔ اماں نے نہ تو مجھے اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرنے کا موقع دیا تھا اور نہ ہی مجھے گھر سے بھاگنے کا موقع۔ میں بے یقینی سے اپنی بہن کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جو حیرانگی سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اس قدر جلدی نکاح کرنے کے حق میں نہیں تھی، لیکن اماں کے سامنے ہم دونوں کچھ نہیں بول سکتی تھیں۔ روتے پیٹتے میرا اس شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا جس کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔
صرف نکاح ہوگا اور رخصتی تھوڑے دن بعد ہوگی۔ اس وقت تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب اماں نے مجھے کہا کہ اپنے شوہر کا ہمیشہ خیال رکھنا اور اس کے تمام کام اس کے کہنے سے پہلے ہی مکمل کر دینا۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ میری رخصتی ہو رہی ہے؟ ہاں تو اب ہم ساری زندگی تمہیں اپنے سر پر تو نہیں بٹھا کر سکتے، رخصتی بھی تو کرنی ہے۔ جہاں پر نکاح ہو گیا وہاں رخصتی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ میری بات کا جواب اماں کے بجائے ابا نے دیا۔ جب میں وہاں سے جانے لگی تو اماں نے میرے کانوں میں سرگوشی کی تھی، جسے سن کر میں زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابا کو تمہارے چکر کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ میں نے بیچارگی سے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے مطمئن رہنے کا کہا اور اس کے ساتھ ساتھ نصیحت کی کہ تم اپنے ابا کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دینا کہ میں نے تمہیں اس بارے میں بتا دیا ہے، ورنہ تم کبھی بھی ان سے نظریں نہیں ملا پاؤ گی۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہوتی کہ ابا نے مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے خود سے وعدہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں دوبارہ اپنے میکے کبھی نہیں جاؤں گی۔ جب میں اپنے شوہر کے پاس چلی آئی تو یہاں پر آ کر میری زندگی مزید عذاب ہو گئی۔ میرا شوہر اٹھتے بیٹھتے خدا کا شکر ادا کرتا تھا، لیکن اس کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا اور نہ ہی پہننے کے لیے اچھا لباس تھا۔ ایک دن میں نے اسے تنگ آ کر پوچھا کہ تم کس چیز پر اتنا زیادہ شکر ادا کرتے ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند رکھا ہے، اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں، اور رہنے کے لیے یہ چھت دی ہے، اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ شوہر کی باتیں سن کر میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لے کر بیٹھ جاتی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ گھر میں کچھ ہے نہیں، اور مجھے کہنے لگا کہ کچن میں ڈبل روٹی رکھی ہے، وہ کھا لو اور شکر ادا کرو۔ میں نے کہا کہ وہ سوکھی روٹی۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گیا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ فی الحال اس سے گزارا کر لو، پھر میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لے آتا ہوں۔ شام تک اس کا انتظار کرتی رہی اور پھر شام کے وقت اس نے میرے لیے 2 روٹیاں لائی۔ میں اس کے سامنے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جبکہ وہ خاموشی سے سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس نے بھی کچھ نہیں کھایا وہ ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ایک روٹی اس کی طرف بڑھا دی۔ میرا پیٹ پوری طرح سے نہیں بھرا تھا۔ سونے پہ سہاگا میرے محلے میں ایک ایسی لڑکی آ گئی جو زیادہ امیر تھی۔ ہر روز ہی اس کے گھر سے مختلف کھانوں کی خوشبوئیں آتی۔ میرا دل بھی بہت زیادہ للچاتا اور وہ لڑکی میرے گھر کے حالات کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی تھی، مگر فی الحال مجال تھی کہ جو اس نے کبھی میری مدد کرنے کی کوشش کی ہو۔ ایک دن وہ میرے گھر آئی، اس نے ہاتھ میں ایک ٹرے اٹھا کر رکھی تھی جس میں یقیناً کھیر تھی۔ میں نے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ویسے تو میں ہمیشہ اسے دور سے ہی دیکھتی تھی، آج وہ میرے پہلی بار اتنی قریب آئی تھی۔ وہ لڑکی میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کا رنگ سفید تھا اور اس نے بہت ہی قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ اس وقت مجھے کسی فلم کی ہیروئن لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے بات کر سکتی ہوں؟ میں نے تیزی سے ہاں میں ہاتھ ہلایا۔ وہ جلدی سے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میرے بوائے فرینڈ کی کزن ہے۔ میرے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم تو اتنی خوبصورت ہو، پھر تم اس غریب گھر میں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہاری ایک لمبی زندگی پڑی ہے، تمہیں تو ماڈلنگ میں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ تم بہت سارے اشتہارات میں بھی کام کر سکتی ہو، ویسے بھی کامران نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ میرے پاس یہ کامران کا نمبر ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ وہ مسکرانے لگی، وہ کہنے لگی کہ یہ تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں، رکو میں تمہیں تمہاری کامران سے بات کروا دیتی ہوں۔ اس نے میرے سامنے ہی کامران کا نمبر بھی ملایا۔ میری کامران سے بات ہو گئی۔ جب میں نے اسے اپنے اوپر بیتنے والی کہانی سنائی تو وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوا، اور پھر اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں عیاشی بھری زندگی گزار دوں گا۔ کامران اور اس کی یہ کزن مجھے پہلے بھی اس بات کا مشورہ دے چکے تھے۔ میں مختلف اشتہارات میں کام کرواؤں گا، لیکن
تب میں اس کی باتوں کا نظر انداز کر دیتی تھی، تب مجھے خود یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اب عزت کی وجہ سے میں اتنی زیادہ تنگ آ گئی تھی کہ مجھے اس کے مشورے ٹھیک لگنے لگے تھے۔ یوں میری کامران سے دوبارہ سے بات چیت شروع ہو گئی۔ اس کا نمبر مجھے اس کی کزن نے ہی لا کر دیا۔ اپنے شوہر سے بالکل الگ ہو گئی تھی۔ اب میں اس کے سامنے کھانے کا بھی رونا نہیں روتی تھی، کیونکہ کھانا میرے لیے کامران کی کزن کے گھر سے آتا تھا۔ میرا شوہر مجھے ایک دن کہنے لگا کہ بہت جلد ہی ہمارے گھر کے حالات بدلنے والے ہیں، تب میں تمہارے تمام خواہشات پوری کروں گا اور دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ وہ بہت ہی محنت سے محبت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، یہ الفاظ ادا کر رہا تھا۔ میں نے انتہائی نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب مجھے تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا تھا، اس کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی تھی۔ مجھے یہ خانہ بدوش بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ چند دن پہلے ہی مجھے ایک محلے کی ایک عورت سے معلوم ہوا تھا کہ مولوی ایک سال پہلے یہاں پر آیا تھا۔ اس نے مجھے مولوی کے ماضی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے بات نہیں سنی اور اس سے کہا کہ خالہ مجھے سب میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ خالہ حیران یہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ ارے یہ کیسی بات ہوئی، اگر تجھے اپنے شوہر میں دلچسپی نہیں ہے تو کسی شخص میں دلچسپی ہے۔ اس بات کو سن کر یہ بے ساختہ میرے ذہن میں کامران کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس کے سامنے کامران کا ذکر کر کے پورے محلے میں خود کو نشر نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف امی بھی مسلسل ضد کر رہی تھی کہ میں ان کے گھر کا چکر لگا لوں۔ دراصل امی کو میرے گھر کے حالات کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور میرے لیے بہت زیادہ پریشان تھی، مگر میں نے بھی خود سے ایک وعدہ کر لیا تھا، کچھ بھی ہو جائے مڑ کر کبھی نہیں دیکھوں گی۔ اور پھر یوں ایک دن میں کامران کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس دن مجھے بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ میرا مقصد کامران سے شادی کرنا تھا۔ میں نے جب کامران سے شادی کی بات کی تو وہ کہنے لگا کہ ارے شادی کی کیا ضرورت ہے، ہم یوں ہی ساری زندگی ایک ساتھ رہ لیں گے۔ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے کہنے لگا کہ یار یہ ماڈرن زمانہ ہے، تم بھی اب پرانی عورتوں کی طرح شادی کا نام مت لو۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے شادی کے نام سے کتنی چڑ ہے۔ اس وقت میں نے اسے بات نہیں کی اور سوچا کہ بعد میں دوبارہ اس بات کا ذکر کر لوں گی۔ مجھے چھوٹے چھوٹے اشتہارات میں کام دلوایا اور پھر میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے بڑی بڑی جگہوں پہ کام ملنے لگا، بڑی بڑی کمپنیوں میں ہائر ہونے لگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں حرام کاموں میں بھی ملوث ہو گئی، جہاں بھی جاتی لوگوں کی نظریں مجھ پر ٹھہر جاتی اور پھر جو انسان مجھے پیسے دینے پر راضی ہو جاتا پھر میں اسی انسان کی ہو جاتی۔ میرے ذہن سے بھی شادی کا خیال نکل گیا۔ اب میرا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا تھا۔ جو میں کما رہی تھی اور پیسے جوتوں کپڑوں میں لگا دیتی یا پھر کامران کو مہنگے مہنگے گفٹ دے دیتی، کیونکہ میں اس مقام پر صرف اور صرف اسی کی وجہ سے پہنچی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہی میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر جو پروجیکٹ ملے تھے وہ سارے پروجیکٹ میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس کے پیسے بھی میں نے واپس کر دیے۔ مجھے پتہ چلا کہ میں تو بہت ہی غریب ہوں، جتنے بھی پیسے تھے وہ میں سارے جوتوں اور کپڑوں میں لگا چکی تھی۔ جب میں نے کامران سے پیسوں کی بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور پھر ایک ایسا وقت آ گیا کہ مجھے چیک اپ کروانے کے لیے بھی ایک سرکاری ہاسپٹل جانا پڑا، جہاں سے مجھے پتہ چلا کہ میں کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہوں اور آخری سٹیج پہ تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے ایک لمبا عرصہ تمہارے انتظار کیا ہے۔ مولوی کی بات سن کر مجھے یقین نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو تمہیں دھوکہ دیا تھا۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں تم نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو صرف اور صرف تمہارے لیے دھڑکتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہر پال وہ ہر لمحے مجھے یہاں یہی خیال رہتا تھا کہ تم واپس آ جاؤ گی اور میں ہر روز تمہارا انتظار کرتا تھا، مگر تم نے آنے میں بہت دیر لگا دی۔ اس وقت میں نے شدت سے توبہ کی تھی۔ تب مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، لیکن خاندانی تنازع کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے اپنے کچھ عرصے سے اس کی جگہ سے دور بھیج دیا۔ جیسے ہی تنازعات ختم ہوئے اس کے باپ نے اسے دوبارہ سے بلا لیا اور پھر ساری جائیداد اس کے نام کر لی۔ میں نے اسے کہا کہ میں کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہوں۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ اسی شام وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے میرا علاج کیا تو مجھے ڈرتے ہوئے کہا کہ تم نے کسی جاہل ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کروایا تھا۔ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔
اس نے مجھے کہا کہ کینسر کی ابھی صرف شروعات ہے، یہ بہت جلد ہی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے بہت ہی مہنگا علاج کرنا پڑے گا۔ وہ مولوی کہنے لگا کہ پیسوں کی فکر مت کرو، جتنے بھی پیسے لگیں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یوں میرا علاج ہونے کا لگا چند ہی مہینوں بعد میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ تھی، مگر میرا شوہر بہت ظرف والا تھا، اس نے کبھی بھی مجھے ماضی کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ اس کے بعد میں اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے لگی، اور اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ برکت صرف حلال میں ہی ہے۔ تب مجھے ایک بات کی بھی سمجھ آ گئی کہ یہ حقیقت سے ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت پانا چاہتے ہیں۔